آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آرٹیکل 3 اینڈ 17 آف قانون شہادت آرڈر 1984. اب یہ آرٹیکلس جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں وٹنس سے، اس کی کمپٹنسی سے، اس کے نمبر سے. اب ہم اس کے بارے میں اگر بات کریں کہ جی وٹنس کی کمپٹنسی ہے کیا، تو آرٹیکل 3 اس کے بارے میں اسپیسیفکلی بات کرتا ہے کہ witness is a person who deposes some relevant fact in an issue or testifies in order to prove or disprove any matter in question. اور جب تک اس کی کمپٹنسی نہیں ہوگی وہ یہ کام نہیں کر سکے گا. تو اس کی کمپٹنسی کے لیے اس میں کچھ ایسی بینچ مارکس دیے گئے ہیں، کچھ ایسے رولز دیے گئے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون وٹنس کمپٹنٹ ہے، کون نہیں. تو سب سے پہلا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ any witness is competent if he can understand the question put to him. یعنی کوئی بھی ایسا ذی ہوش انسان، وہ خواہ بچہ ہی ہو، لیکن اگر وہ اپنے جو اس سے کویشچن پوچھا جا رہا ہے اس کی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ ایک کمپٹنٹ وٹنس ہے. اب آرٹیکل 3 اور آرٹیکل 17 دونوں جو ہیں وہ ایک ریلیشن میں ورک کرتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں کہ آرٹیکل 3 میں جو ہے اس میں اگر ایکسیپشنز کیا آتی ہیں، اس کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ انکمپٹنٹ کر دیتی ہیں ایک وٹنس کو. سب سے پہلے تو ہے انکیپیسٹی ٹو بی ریشنل. اگر تو ایک وٹنس ریشنل نہیں ہے، اس کی وہ انسین ہے یا اس کی جو ہے وہ انساؤنڈنس آف مائنڈ کی وجہ سے وہ اس وقت اپنا کویشچن نہیں سمجھ سکتا، تو یہ اس کو انکمپٹنٹ کر دے گا. دوسرا ہے ایکسٹریم اولڈ ایج. اگر تو کوئی وٹنس ایسا ہے کہ جو اتنی اس کی اولڈ ایج ہے، جس طرح الزائمر ڈیزیز ہے یا کوئی اور ایسی ڈیزیز ہے جس سے وہ کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اس سے پوچھا کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو اس کو انکمپٹنٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ ٹینڈر ایج. ٹینڈر ایج وڈ مین کہ ایسا بچہ جو کہ لیٹ سپوز 7 ایئر سے کم ہے یا اس سے بھی کم، جو کہ سمجھ ہی نہیں سکتا ایک بات کو، اس کو کمپریہنشن ہی نہیں ہے اس کی، تو وہ بھی بچہ جو ہے وہ انکمپٹنٹ ہوگا. اینی باڈی انجری، اور ایک ایسی انجری کوئی جو کہ جس طرح برین انجری یا کوئی اور ایسی انجری جو کہ ایک وٹنس کو اس طرح سے بنا دے کہ وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ اس سے پوچھا کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی اس کی کمپٹنسی کو ہرٹ کرتا ہے. مینٹل انجری. اگر کوئی مینٹل انجری ہوئی ہے تو بھی وہ انکمپٹنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتا، اس کو کونوٹیشن کا ہی نہیں پتا کہ وہ کیا بات اس سے پوچھی جا رہی ہے اور وہ اس کا کیا جواب دے رہا ہے. پرجری. اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کسی نے پہلے بھی ایک جھوٹی گواہی دی ہے تو وہ بھی انکمپٹنٹ وٹنس ہے جب تک کہ وہ ریپینٹ نہ کر لے. یہ ایک اسپیشل ایکسیپشن دی گئی ہے کہ اگر کسی نے پہلے جھوٹی گواہی دی ہے اور وہ دوبارہ سے گواہی دینے کے لیے تب کمپٹنٹ ہوگا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو ریپینٹ نہیں کر لیتا، ایک سیدھے رستے پہ نہیں آ جاتا. حدود لاز میں جو فیمیلز ہیں وہ نہیں وٹنس کمپٹنٹ ہوتی، ان کے لیے ایک بار لگا دی گئی ہے اور اس کے پیچھے کچھ ریلیجس ریزنز ہیں، کچھ ریشنالٹی کے ریزنز ہیں. اور وٹنس جو ہے وہ کمپلس اگر جو ہوگا وہ حدود کیسز میں کمپٹنٹ نہیں ہے. انڈر آرٹیکل 16 یہی بات بتائی گئی ہے کہ اگر جو کمپلس ہے اس کی ایڈمیسیبلٹی تب ہے جب وہ حدود کیسز میں کمپلس نہیں ہے، ادروائز اس کی کمپٹنسی نہیں ہے. اب جی اس کا ٹچ سٹون کیا ہے نمبر آف وٹنسز اور کمپٹنسی کا، اور قرآن اور سنہ جو ہے وہ اس کا ٹچ سٹون ہے، اور کمپٹنسی قرآن اور سنہ کے تحت ہی اس کی ڈٹرمن کی جائے گی، تزکیہ شہود. اور اسی سے پتہ چلے گا کہ کیا اس کی کمپٹنسی اس گواہی کے لیے ہے کہ نہیں ہے. یہ اسی طرح ایک کیس میں ڈٹرمن کیا گیا PLD 185 لاہور 730 کہ اگر کمپٹنسی ہے تو ہی وٹنس جو ہے وہ آگے اوتھ لے سکتا ہے اور گواہی دے سکتا ہے. اب جو ہے تزکیہ شہود کیا چیز ہے؟ یہ جو ہے جو وٹنس ہے اس کی جو اس کا نفس ہے، اس کی صفائی، اس کو پرج کرنا. اگر وہ پرج ہو جاتا ہے وٹنس، اس کا تزکیہ شہود ہے، تو پھر ہی وہ گواہی دینے کے لائق ہوگا. اب اس کو کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک اسپیسیفک کوئی ایک میتھڈ ہے جس میں فتویٰ عالمگیری کا اگر ہم ذکر کریں تو اس میں کہا گیا ہے کہ 2 موڈز آف ڈٹرمننگ کنڈکٹنگ تزکیہ: اوپن انکوائری ایز ٹو کمپٹنسی آف اے وٹنس اور سیکرٹ انکوائری ایز ٹو کمپٹنسی. یعنی اوپن انکوائری بھی اس کے بارے میں کی جائے گی اور سیکرٹ انکوائری بھی کی جائے گی.
تو اس کی جو ہے تزکیہ شہود کو ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے. اب جو نمبر آف وٹنسز ہیں جس طرح آرٹیکل 17 بات کرتا ہے, اس کے اندر 2 میل اور 1 میل اینڈ 2 فیمیل وٹنسز جو کہ فیوچر آبلیگیشن سے ریلیٹ کرتی ہوں. کرمنل میٹرز میں 1 میل اور 1 فیمیل از سفیشینٹ. حدود کیسز جو ہیں اس کے اندر ایک تو کنفیشن سے اس کو پروو کیا جا سکتا ہے, اور 2 لوگوں کی ٹیسٹمنی یا 4 لوگوں کی ٹیسٹمنی, یہ ویری کرتا ہے کیس ٹو کیس. اس میں ہم ایک کیس لا بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں, نذیر حسین ورسز اسٹیٹ PLD 1984 لاہور 509. اس میں ایک 8 سالہ بچی کی گواہی کو بھی کمپٹنٹ قرار دیا گیا تھا, کیونکہ اس کے وہ ریشنل تھی, اس کے اندر ریزن تھا سمجھنے کا, اور اس کو ٹیسٹ پہ وہ پورا اتر رہی تھی. اسی طرح سے ایک اور کیس ہے M فیروز ورسز اسٹیٹ NLR 2003 کرمنل 474. اس میں بھی چائلڈ وٹنس کا ہی ذکر کیا گیا کہ اگر وہ ریشنالٹی میں ہے اور اگر وہ ریشنل اس کا اتنا ڈیولپڈ ہے کہ وہ کمپریہینڈ کر سکتا ہے کویشچنس کو, تو پھر وہ ایک کمپٹنٹ وٹنس ہے. تھینک یو.